بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان کامران خان اور میں ہوں کامران خان کا مہمان ڈاکٹر اسرار. ویورز، سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے ملک سے نوازا. اب آتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. تو آج ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی اہم بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. تو اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی مفید معلومات اور ویڈیوز آپ تک آتی رہیں. تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام. بہت شکریہ کامران، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ویورز کو آج بتائیں گے آج ہم کون سی بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. آج ہم بات کرنے والے ہیں شوگر کے حوالے. شوگر کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمارے ویورز کو کہ شوگر کیا ہے. کامران، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے جس کو کہتے ہیں شوگر، اور ہماری ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں ڈائبٹیس میلیٹس. اور اس کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے اس میں عمومی طور پہ مریض میں یا تو انسولین کی کمی ہوتی ہے یا انسولین ٹھیک بنتا ہے، لیکن جہاں پہ ٹیشوز پہ انسولین نے کام کرنا ہوتا ہے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے وہ اپنا کام وہاں نہیں کر پاتا. اس صورت میں جب انسولین کم بنتی ہے یا وہ اپنا کام نہیں کر پاتا تو خون کے اندر شوگر کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جو بہت سارے مسائل کا پیش خیمہ بن سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ انسولین کی کمی یا اس کا اپنی ٹیشوز کے لیول کے اوپر کام نہ کرنے کی وجہ سے جو بیماری نمودار ہوتی ہے یا وجود میں آتی ہے اس کو ہم شوگر کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ شوگر کی نارمل ویلیو کیا ہوتی ہے خون میں. تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ خون میں شوگر کی نارمل ویلیو کیا ہے. کامران، اس میں دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ، کہ پچھلے 8 گھنٹے سے آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. تو اس صورت میں جو نارمل ویلیو ہے وہ 70 سے لے کر 99 ملی گرام پر ڈی ایل تک ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی ٹائم بھی اپنا شوگر چیک کرنا چاہیں تو اس صورت میں اس کی ویلیو 80 سے لے کر 140 ملی گرام پر ڈی ایل تک ہوتا ہے، جس کو ہم رینڈم کہتے ہیں اور پہلے والی کو فاسٹنگ کہتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ شوگر کی تشخیص کس طرح کی جاتی ہے. کامران، شوگر کی تشخیص کے لیے دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ایک شوگر کا ہائی ہونا، کہ آپ کے خون کے اندر شوگر کا ایک خاص لیول ہو جس سے وہ شوٹ کر جائے، اور دوسرا اس کے علامات ہیں. اب اس میں دو اہم چیزیں ہیں. اگر کسی مریض میں علامات ہوں، وہ علامات کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ علامات بہت زیادہ پیشاب آنا، یعنی ایک دفعہ آپ جاؤ تو بہت زیادہ پیشاب آئے، یہ نہ کہ بار بار جاؤ، ایک دفعہ جاؤ تو زیادہ پیشاب آئے، پیاس بہت زیادہ لگے، آپ کا وزن کم ہونے لگے لیکن اس کی کوئی خاص ریزن نہ ہو، انفیکشن ہو وہ ٹائم پہ ٹریٹ نہ ہو. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر ایڈوانس ڈیزیز ہے تو آپ کی نظر کمزور ہو. یہ سارے علامات ہیں. اور فنگل انفیکشن یا اپرچونسٹک انفیکشن وہ ہو سکتے ہیں. اگر یہ علامات ہوں تو اس صورت میں مریض کا اگر فاسٹنگ لیول 124 ملی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ ہے ایک دفعہ، تب بھی وہ شوگر کا مریض ہے. یا اگر اس کا رینڈم بلڈ شوگر لیول 200 ملی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ ہے تب بھی وہ شوگر کا مریض ہے. یا اگر اس کا HbA1c، یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو لوگ عمومی طور پہ جانتے ہیں، اگر اس کی ویلیو 6.5% سے زیادہ ہے تب بھی اس مریض کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شوگر کا مریض ہے، اس کی تشخیص ہو گئی ہے. لیکن اگر کسی میں یہ علامات نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ٹیسٹ 2 دفعہ ایب نارمل آنی چاہیے، یعنی فاسٹنگ بلڈ شوگر 126 سے 2 دفعہ ایب نارمل آنا چاہیے، یا رینڈم 200 ملی گرام سے زیادہ آنا چاہیے، یا اس کا کسی بھی ٹائم آپ HbA1c کرتے ہیں تو 6.5 سے زیادہ آنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی 6.5 سے کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مریض کو شوگر نہیں ہے، اس کو پھر بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ شوگر بیماری کے اقسام کتنے ہیں. یہ بھی بہت اہم سوال ہے کامران، کیونکہ شوگر کی بہت ساری قسمیں ہیں کامران، بہت ساری قسمیں ہیں. لیکن اس میں چیزیں جو ہماری ویورز کو جاننا ضروری ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا.
اس میں عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ. یہ وہ ڈائبٹیز ہے جو عمومی طور پہ بچپن میں ہوتی ہے, بڑے عمر میں بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جسم کے اپنی ہی خلیے انسولین بنانے والی خلیوں کو ڈسٹرائی کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں آٹو امیون, یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں اپنی خلیے اس انسولین کے خلیوں کو ڈسٹرائی کر کے وہاں پہ انسولین بننے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1. اس میں ایک اور قسم ہے اسی میں جس کو کہتے ہیں لاڈا, لیٹنٹ آٹو امیون ڈائبٹیس میلائٹس آف ایڈلٹس, جو ایڈوانس ایج میں بھی ہو سکتی ہے. اور کامران یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے یہ ٹوٹل ڈائبٹیز کا 10% ہے, بہت کم ہے. 10% بہت کم ہے. اس سے اہم بات جو میں کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز, اس کا دوسرا نام ہے نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیس میلائٹس. یہ وہ بیماری ہے جو عمومی طور پہ 40 سال یا اس سے زیادہ کی ایج میں ہوتی ہے. یہ بات ضروری ہے. دوسری بات, اس میں فیملی کی جو ہسٹری ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اگر فیملی میں شوگر ہو تو ان لوگوں کو زیادہ رسک ہوتا ہے کہ ان کو شوگر ہو جائے. اگر فیملی میں کسی کو شوگر ہو تو دوسری بندے کو ہو سکتی ہے. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اگر کوئی موٹا ہے, جس کو موٹاپا ہے, موٹاپے کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا لنک ہے, یا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ بس کھانا پینا کرتا ہے اور کچھ ایکسرسائز نہیں کرتا, الکوہول یوز کرتا ہے, اس صورت میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ فیملی میں بڑا رن کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ زیادہ رسکی ہے. اور یہ پتہ ہے کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے شوگر کا؟ 80%. تو اب یہ وہ واحد ڈائبٹیز ہے جو ہم خوراک سے, ایکسرسائز سے اور فیملی ہسٹری اگر ہے, اگر کسی میں فیملی ہسٹری ہے اور وہ 40 سال 36 سال کی عمر میں ہے اور وہ موٹا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوگا اس سے. تو اس کو پہلے سے خوراک میں, ایکسرسائز میں یہ ساری چیزیں بہت مینیج کرنی پڑیں گی. ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ایک اور ڈیزیز ہے جو ٹائپ 2 کی ایک سب کلاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں میچیروٹیانس ڈائبٹیس میلائٹس آف دا ینگ. اس کو موڈی کہتے ہیں. موڈی وہ واحد ڈائبٹیس میلائٹس ہے جو فیملیز میں انہیریٹنس کے تھرو ہوتا ہے. یہ آٹوسومل ڈومیننٹ ہے, یعنی اگر فیملی کے ایک ممبر کو ہو گیا تو دوسری کو بھی بہت زیادہ رسک ہے کہ اس کو ہو جائے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈائبٹیس میلائٹس کی ٹائپس ہیں. کون سی ہیں؟ اگر آپ کا لبلبا کسی وجہ سے خراب ہو جائے, ڈیمیج ہو جائے, ڈسٹرائی ہو جائے, یا اس میں انفیکشن ہو جائے, ٹھیک ہے, یا کسی وجہ سے وہ نکال دیا جائے, ان کو شوگر ہو سکتا ہے. کوشنگ سنڈروم ایک ڈیزیز ہے جس میں انڈوکرائن ابنارملٹیز ہوتی ہے, اس میں ہو سکتی ہے. فیوکروموسائٹوما, ہم نے شوگر اس میں بلڈ پریشر میں بات کی تھی, اس میں ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ جو کامن چیز ہے نا وہ کیا ہے پتہ ہے؟ وہ ہے اسٹیرائڈس کا یوز. کارٹیکوسٹیرائڈز اگر مستقل طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس سے بھی شوگر ہو سکتی ہے. یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری ریزنز ہیں. جو لوگ بہت زیادہ ایکرومیگیلی جس کو کہتے ہیں, گروتھ ہارمون جب زیادہ بنتا ہے تو ان کی باڈی چوڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے, ان کو بھی شوگر ہوتی ہے. اس کو پیچیوٹری ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس کے علاوہ کامران اور بہت ساری ریزنز ہیں, ڈرگز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ٹائپ 2 ہم یاد رکھیں گے جو ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ شوگر کے علامات کیا ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ ہاں بھائی مجھے شوگر ہو گیا؟ میں پھر آؤں گا ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہ. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ عمومی طور پہ بچپن میں ہوتا ہے, اولڈ ایج میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, مریض کا وزن بغیر کسی وجہ کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ عمومی طور پہ زیادہ پیچیدگی کے ساتھ آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس. اس کے علاوہ اس بچی کی گروتھ جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, چھوٹا پیشاب زیادہ آتا ہے, زخم لگ جائے تو جلدی ٹھیک ہوتا نہیں ہے, ان یوزول جگہوں پہ انفیکشن ہوتا ہے ان کو. یہ تو وہ ڈائبٹیز ہے جو ٹائپ 1 کے ساتھ ہے. ٹائپ 2 کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ٹائپ 2 میں جو 80% کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں عمومی طور پہ پیشنٹ ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے, ان کو یہ علامت نہیں ہوتی. اچھا, کیا ہوتا ہے, خدا نخواستہ دل کے دورے کے ساتھ آتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کو تو شوگر چل رہی تھی. فالج کے ساتھ آتا ہے, پتہ چلتا ہے اس کو تو شوگر چل رہی تھی. گردے بیکار ہو جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے اس کو تو شوگر چل رہی تھی. ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر صاحب میری تو نظر چلی گئی ہے ایک دم, پتہ چلتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ تو شوگر چل رہی تھی.
تو وہ عمومی طور پہ میجر کمپلیکیشنز کے ساتھ آتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ مکس بھی ہو سکتی ہیں. اور کبھی کبھی جو ٹائپ 2 ہے اس میں شوگر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں, کنفیوز, کوما, بے ہوشگی کے ساتھ ہاسپٹل میں آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے میجر کمپلیکسٹیز جب آتی ہے اس سے تشخیص ہوتی ہے, تو یہ بتائیں کہ حمل کے دوران شوگر کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے؟ یہ کامران بہت بنیادی سوال ہے کیونکہ شوگر کی تشخیص عام بندے میں اور حمل کے دوران یہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, دونوں میں ڈفرینس ہے. کیسے؟ امریکہ میں شوگر کی عمومی طور پہ جو لوگ حمل کے دوران ان کا شوگر ایک دفعہ چیک ہونا چاہیے. جو ہائی رسک لوگ ہیں, ہائی رسک لوگ کون سے ہیں؟ جن کی فیملی میں پہلے سے شوگر ہو, جن کا باڈی ماس انڈیکس جب ہم ویٹ لیتے ہیں کے جی میں اور اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہائٹ پر میٹر اسکوائر, اگر وہ 30 سے زیادہ ہو, اگر اس کی پریویس پریگنینسی جو پچھلی پریگنینسی ہے اس میں بچے کا ویٹ 4.5 کے جی سے زیادہ ہو, یا فیملی میں رن کرتا ہو, یہ ہائی رسک لوگ ہیں. اب ان کو ہم نے اسکرین کرنا ہے. کیسے اسکرین کرنا ہے؟ ہم نے 24 سے لے کر 28 ویکس کا جو دورانیہ ہے اس میں امریکہ میں کیا کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں 50 گرام شوگر کا سولوشن, ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کا شوگر لیول جو ہے وہ کتنا رہتا ہے. وہ ایک خاص ویلیو ہے, اگر اس سے زیادہ ہو تو یہ شوگر کے لیے ان کی اسکریننگ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس میں دیتے ہیں 100 گرام شوگر, اور پھر یہ دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کو 8 گھنٹے کم از کم کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا, اور اس میں 1 گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد اور 3 گھنٹے بعد ان کا شوگر چیک کرتے ہیں. اگر دو میں سے, ان بہت ساری چیزوں میں سے 2 صرف ہمارے پاس ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ شوگر کی تشخیص ہوگی. کیا ہے کہ اس عورت کی جس کی ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اگر اس کا فاسٹنگ شوگر 95 ملی گرام پر ڈی ایل سے زیادہ ہے, ایک بات, اگر ہم نے اس کو 100 گرام گلوکوز دیا اور 1 گھنٹے بعد اس کا شوگر لیول 180 ملی گرام سے زیادہ ہے, 2 گھنٹے بعد 155 ملی گرام سے زیادہ ہے, اور 3 گھنٹے بعد اگر 140 ملی گرام سے زیادہ ہے, ان میں سے کوئی 1-2 ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کو شوگر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حمل کے دوران شوگر کے ساتھ بہت زیادہ کمپلیکیشنز نہ صرف ماں کے ساتھ بچے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, تو اس کا بروقت علاج اور بروقت تشخیص بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ بتائیں کہ شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے ضروری جو چیز ویورز جاننا چاہتے ہیں. بالکل, ہمیں سب سے پہلے اس کی ٹائپ سمجھنی ہے. پہلی ٹائپس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, وہ قدرت کی طرف سے ڈسٹرائی ہو گئی. جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز موٹاپے کے ساتھ ہے. خوراک میں احتیاط کرنی چاہیے. کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں جو چپس ہیں, باقی بہت ساری چیزیں ہیں, میٹھی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, بیکری والی چیزیں ہیں, ان سے گریز. ایکسرسائز, ڈیلی ایکسرسائز ایٹ لیسٹ 30 منٹس کا, ڈیلی نہ ہو تو 4-5 دن تو کرنی ہی کرنی ہے. جن کو پتا ہے کہ ہماری فیملی میں پہلے سے شوگر کی بیماری ہے, ان کو تو بہت چوکس رہنا چاہیے. ان کو تو اپنا شوگر بھی چیک کرنا چاہیے, اور اپنا ویٹ BMI جو ہے BMI وہ آئیڈیل رکھنا چاہیے, جو 18 سے لے کر 25 تک ہونا چاہیے. تو ان صورتوں میں ایکسرسائز ہے, ویٹ کا کم ہونا ہے, ٹھیک ہے. اگر خدا نخواستہ پریگنینسی ہو جائے اور فیملی میں ہسٹری ہے تو اس دوران بھی اس کا پراپر چیک اپ ضروری ہے, تاکہ یہ والی چیزیں اس میں نہ ہوں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی تو ویورز, آج ہم نے ڈسکس کی شوگر کے بارے میں مختلف چیزیں. ہم ایک اور پارٹ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے, شوگر پہ یہ ڈسکشن جاری رہے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیے. اپنا بہت سارا خیال رکھے, ایکسرسائز کرتے رہیں, کیونکہ بات ہے صحت کی.